الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، دنیا کی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، چاہے انسان اللہ کو ماننے والا ہو، چاہے انسان اللہ کا انکار کرنے والا ہو، وہ اس بات کا قائل ہے، اس بات کا اقرار کرنے والا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جاندار کو، ہر ایک اللہ کی مخلوق کو اس دنیا سے جانا ہے اور اس کا خاتمہ ہونا ہے.
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے جس میں ہر ایک جاندار کو پینا ہی ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جو اس پیالے سے پیے نہ، ہر کسی کو پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، جس میں ہر ایک جاندار کو داخل ہونا ہے، اس دروازے سے ہر ایک جاندار کو داخل ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے داخل نہ ہو۔ موت کے پیالے کو ہر ایک کو پینا ہے اور قبر میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، یہ کسی شاعر نے کہا ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے۔ میرے بھائیو، انسان کتنا ہی انکار کرے اور اس وہم اور گمان میں زندگی گزارے کہ دنیا کی زندگی ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، لیکن وہ اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، کسی کو اس سے نجات ملنے والی نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا انما توفون اجورکم، جب تم موت کا مزہ چکھ لو گے تو تم نے دنیا میں جو بھی اعمال کیے ہیں، جو بھی کام کاج کیے ہیں، جو بھی زندگی کے تمہارے اعمال ہیں، اس کے حساب سے اللہ تمہیں پورا بدلہ دے گا۔ انما توفون اجورکم، برابر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بدلہ دے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کی ہولناکی، جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار فقد فاز وادخل الجنہ، جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، یہ کامیاب ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، غور کرنے کی بات ہے اس جملے پر کہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ انسان کو اللہ کی نافرمانی پر مجبور کر دیتا ہے، یہ دنیا کی زندگی کا گمان اور دنیا کی زندگی کا نشہ انسان کو اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی طاقت پر گمان ہوتا ہے، اپنی طاقت کے گمان پر وہ زندگی بسر کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنی دولت کا گمان ہوتا ہے، اپنی دولت کے گمان پر وہ زندگی بسر کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے۔ انسان کو اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے منصب، اپنے عہدے اور اپنی شان و شوکت کا گمان ہوتا ہے، وہ اسی گمان میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ، یہ دنیاوی زندگی کی آشائی سے، دنیاوی زندگی کی ناز و نعمت کی چیزیں انسان کو اس طرح سے ملوث کرتی ہے، انسان کو اس طرح سے گمراہ کرتی ہے کہ انسان اس دھوکے میں پڑ کے میرے بھائیوں اللہ کو بھلا دیتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے اور گمان میں رہتا ہے وہ کہ میں طاقت والا ہوں، وہ گمان میں رہتا ہے وہ میں خاندان، میرا خاندان بڑا ہے، میں کھیتی باڑی والا ہوں، میں شان و شوکت میں والا ہوں، اس گمان میں پڑا رہتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے میرے بھائیوں، ایک وقت ایسا آتا ہے وہ گمان میں پڑا ہوا تھا کہ موت کا آئینی شکنجہ، موت کا آئینی پنجہ، موت کا فرشتہ اس کے قریب آتا ہے اور اس کے جسم سے روح نکال لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، انسان دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑا رہا اور اللہ
کی بندگی، اللہ کی اطاعت کو فراموش کرتا رہا میرے بھائیوں. بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو نہیں سمجھا، جو رشتے ناتوں کے حقوق ہیں ان کو نہیں سمجھا، جو آپسی تعلقات کے معاملات ہیں ان کو نہیں سمجھا. بس دنیا کے نشے میں پڑا رہا اور اس چکر میں آ کر میرے بھائیوں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. اللہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا آخری شکنجہ اس کو پکڑ کے رہے گا. دیکھو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی شان و شوکت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اگر تم اس دھوکے میں پڑے رہو گے اپنے رب کو فراموش کر دو گے، اپنے رب کو بھلا دو گے. میرے بھائیوں، کیسی طاقتیں اس دنیا میں نہیں آئی، ایسی طاقتیں جو یہ دعوے کرتی تھی کہ انا ربکم الاعلی. کسی نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، اپنی کبریائی کا، اپنی بڑائی کا اعلان کر دیا اور اپنی ربوبیت، اپنے رب ہونے کا اعلان کر دیا. لیکن کیا ہوا میرے بھائیوں؟ ایسی بھی طاقتیں آئی. قوم عاد جس نے یہ کہا کہ من اشد قوۃ منا، دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ایسی بھی قومیں آئی جنہوں نے مکانات تعمیر کر لیے اور کہا کہ اللہ کے عذاب ہم تک پہنچنے والے نہیں ہیں. اللہ نے کہا اینما یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی رہو، چاہے اعلیٰ مکانات میں رہو، پہاڑوں میں رہو اور اپنے کنبے قبیلے میں رہو، اپنے خاندان میں رہو، کسی بھی مقام میں رہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم تک پہنچ کے رہے گا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ، مضبوط مکانوں میں بند کیوں نہ ہو جاؤ. پہاڑوں کو تراش کے قوم سمود نے مکان بنائے تھے اور یہ کہا کرتی تھی قوم کہ ہم تک اللہ کا عذاب نہیں پہنچے گا. اللہ نے کہا تم جہاں کہیں ہو، جہاں کہیں جاؤ، یدرککم الموت، موت کا فرشتہ تم تک پہنچ کر رہے گا. میرے بھائی، ہم کس گمان میں رہ رہے ہیں، کس گمان میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ارے ہم تو اتنے بے بس ہیں میرے بھائیوں، ہم تو اتنے لاچار ہیں، اتنے مجبور ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ میں ممبر سے نیچے اتر پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا. آپ اور ہم مسجد سے قدم باہر نکال پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، ہم اپنے گھر تک پہنچ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے. وما تدری نفس بأی ارض تموت. اللہ کہتا ہے تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کس جگہ تمہیں موت آنے والی ہے. ہم اتنے بے بس، اتنے لاچار، اتنے مجبور، اس کے باوجود میرے بھائیوں ہم نے اللہ کو فراموش کر دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے. ہم نے کیا سمجھا کہ ہماری طاقت ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم نے کیا سمجھا کہ ہمارا خاندان ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے قبیلے ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے مکانات ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے کاروبار ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے، اپنے رشتے ناطے اور اپنی دکانداری، اپنی کھیتی باڑی میں ایسا الجھایا میرے بھائیوں کہ ہم نے اللہ کو بھول گئے. اور یہ بھول گئے میرے بھائیوں کہ موت کا فرشتہ، موت کا آئینی شکنجہ ہمیں جکڑ کے رہے گا. میرے بھائیوں، ہمارے کیا ہوا معاملہ؟ ہمارا چلنا اللہ کی نافرمانی پر ہوتا ہے. اگر ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہو تو وہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کسی کے گھر میں جائیں تو وہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمارا قدم قدم میرے بھائیوں گناہوں سے لبریز ہوتا ہے. ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی. ہم تو منوانے مسلمان ہیں، ہمارے دل میں جو آئے چاہے عمل کریں گے. کیسے مسلمان؟ ارے ہمیں تو ذرا بھی فکر نہیں ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں. ارے جمعے جیسا جمعہ دینے میرے بھائیوں ابھی بھی آدھے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اپنے کام کاج میں بیٹھے ہوں گے. ہر جمعہ میں اکثر خطبہ حضرات یہ کہا کرتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ جب شروع ہو تو پہلے سے مسجد میں آنا چاہیے. لیکن افسوس میرے بھائیوں، ہمیں کسی بھی معاملے میں آخرت کی فکر نہیں ہے. یہ فکر نہیں ہے، بس دنیا ہمارے ساتھ ہے. مال کمانا ہے ہمیں، دولت کمانی ہے ہمیں، خطبہ قبیلہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. کیسا قبیلہ، کیسے رشتے دار اور کیسے مال و دولت میرے بھائیوں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جب موت کا شکنجہ ہمارے رگ تک، سہرت تک پہنچے گا میرے بھائیوں اور ہمارے جسم سے روح نکالے گا. انسان بے بس لاچار ہے، کتنا ہی طاقتور ہو، کتنا ہی قوت والا ہو، کتنے بڑے خاندان کنبے قبیلہ والا ہو، ایسا مجبور کہ اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، اس کو ہوش بھی نہیں ہے، روک بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور اس کو نہلایا جا رہا ہے، جو کبھی یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ اس کے ننگے بدن کو کوئی دیکھنے جائے
جائے ایسا مجبور پڑا ہے کہ اس کو نہلا رہا ہے کوئی، وہ روک بھی نہیں سکتا میرے بھائیوں، کفن میں کفنا رہے. اللہ اکبر. کیسی رشتے داری، کیسے ناطے، کیسا مال، کیسی دولت، کیسے اہل ویال، کیسی اولاد. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا میت جب روح نکل جاتی ہے جسم سے تو تین چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. فیرجع اثنان، لیکن دو چیز واپس آ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے. یتبع، جب میت گھر سے نکلتی ہے میرے بھائیوں، گھر سے نکلتی ہے، اس کے گھر والے، اس کا مال اس کے ساتھ چل رہا ہے، گاڑی کی شکل میں، کار کی شکل میں، موٹر سائیکل کی شکل میں، قبرستان تک کسی نہ کسی شکل میں چلے ہی جاتا ہے. اولاد کی جیب میں جو دولت، جو مال ہوتا ہے، باپ کے پیچھے پیچھے دولت تو کہیں نہیں پہنچی جاتی ہے میرے بھائیوں. مال اور اہل جاتے ہیں قبرستان تک. اللہ اکبر میرے بھائیوں. جس دولت کے چکر میں ہم اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، جس اولاد کی پرورش اور اس کو کما کر دینے کے چکر میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے میرے بھائیوں، یہ اولاد، یہ مال ہمیں قبر کے اندر دفن کر کے میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، قبر انسان کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، قبر انسان جس میں انسان بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، قبر انسان کا ایسا گھر کہ جس میں انسان لیٹ بھی نہیں پا رہا ہے، کھڑوڑ بھی نہیں لے پا رہا ہے. اللہ اکبر. اس گڑھے میں چھوڑ کر کے اولاد اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آتی ہے میرے بھائیوں. اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، اس کی اولاد بھی واپس آ جاتی ہے، اور اگر کوئی چیز اس کے ساتھ باقی رہتا ہے میرے بھائیوں تو یبقى معه عمله. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا عمل ہی اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، جس کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے میرے، جس کی ہمارے پاس تیاری نہیں ہے. قسم خدا کی اگر میں سوال کر لوں کہ آج فجر کی نماز میں کتنے لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے تو اکثریت ایسی ہوگی میرے بھائیوں، زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسی ہوگی جن کے بارے میں پتا چلے گا کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کی. کیسے مسلمان یہ جمعہ کے دن نام لکھانے کے لیے آیا؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے اور اپنی مرضی سے آئے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے. کیسے مسلمان میرے بھائیوں؟ ہم نے کھلواڑ بنا لیا، قسم خدا کی کھلواڑ بنا لیا اور بھول گئے. ہم نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے میرے بھائیوں. آدمی کی قبر میں اس کو دفن کر دیا گیا، مال اور اولاد، رشتے دار، خاندان، خون قبیلہ سب واپس آ گئے، سب واپس آ گئے. ارے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو ایسا فرمایا کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میت کو جب اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفن کر دیا گیا قبر میں، کمرے میں اگر تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تنہا آدمی کو گھٹن محسوس ہوتی ہے میرے بھائیوں. بڑے کمرے میں ذرا تصور کرو قبر کی تاریکی، قبر کی تنہائی. ان المیت اذا وضع فی قبرہ، میت کو جب قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انه ليسمع خفق نعاله، اور دفن کر کے جب لوگ واپس آنے لگ جاتے ہیں تو میت ہمارے جوتوں کی آواز، ہماری چپلوں کی آواز، ہمارے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں میں پہنچتی ہے کہ میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر کے واپس جا رہا ہے، میرا بھائی بھی مجھے چھوڑ کے واپس جا رہا ہے، میرا چچا بھی مجھ کو چھوڑ کے جا رہا ہے، میرا سب کچھ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. انه ليسمع خفق نعاله، جوتوں کی آواز کو سنتا ہے میرے بھائیوں. اب اس کی قبر میں اس کے پاس کچھ نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن كَانَ مُؤْمِنًا، اگر بندہ مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ہے، كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، نماز اس کے سر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتی ہے، کہتی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. نماز ہے، نماز ہمارے پاس ایسی، یہ ہم نام لکھانے کے لیے آئے، قسم خدا کی میرے بھائیوں فجر ہم نے نہیں پڑھی ہوگی، ہفتہ بھر ہم کو پتہ نہیں ہوگا ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، اور بڑی شان کے ساتھ مسلمان کہہ رہے ہیں. ایسے مسلمان نہیں، 5 وقت نمازی ہے، نماز اس کے پاس آ گئی. کانت الصلاۃ عند راسہ، نماز کہتی ہے میں تیرے سر کے پاس کھڑی ہوں، میں تیری حفاظت کروں گی. قسم خدا کی نماز سر کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتی ہے. وکان الصیام عن یمینہ، روزہ اس کی سیدھی جانب کھڑا ہو جاتا ہے. وکانت الزکاۃ، زکات اس کے بائیں جانب کھڑے ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکان فعل الخیرات عند
من الصدقہ، اور نیکیاں جیسے صدقہ، والصلہ رشتے ناتے تعلقات، رشتے ناتے تعلقات، یہ سارے کے ساری بھلائیاں، والاحسان عند الناس، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری نیکیاں اس کے پیروں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں. ہم تیرے محافظ ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں. نماز سر کے پاس، روزہ سیدھی جانب، زکات بائیں جانب، اور یہ رشتے ناتے جو ہم نبھاتے ہیں، ادا کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور اچھے اخلاق سے جو ہم پیش آتے ہیں، یہ ساری نیکیاں ہمارے پیروں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیوتا من قبل راسہ، فرشتہ اس کے سر کے پاس سے آنے ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، فرشتہ جب آئے گا، اللہ کے عذاب کا فرشتہ، نماز جو سر کے پاس کھڑی ہوتی ہے کیا کہتی ہے؟ اے فرشتے، ما قبل مدخل، اے فرشتے تیرا یہ راستہ نہیں ہے داخل ہونے کا، یہاں سے جگہ نہیں ہے کہ تو سر کے پاس سے اس میت اس آدمی کے پاس چلے جائے. نماز پڑھ جاتی، وہ فرشتہ سیدھی جانب سے آنے ہوتا ہے. روزہ کہتا ہے ما قبل مدخل، اے فرشتے تیرا یہ داخلہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے، ادھر سے اجازت نہیں ہے تجھے آنے کی. وکان زکات بھی آ جاتی ہے، نہیں ادھر سے بھی تو نہیں آ جا سکتا. جب پیچھے سے پیروں کی طرف سے آنا چاہتا ہے، نیکیاں، رشتہ داریاں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا تعلق، یہ ساری نیکیاں پیروں کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ما قبل مدخل، ما قبل مدخل، تیرا یہ راستہ نہیں ہے داخل ہونے کا. روک دیتی ہے. میرے بھائی ذرا غور کرو، اگر ہماری موت اس وقت ہو جائے، ہماری موت اس وقت واقع ہو جائے، تو کیا ہمارے پاس ایسی نماز ہے جو ہمارے سر کے پاس کھڑی ہوگی؟ کیا ہمارے پاس ایسے روزے ہیں جو ہمارے سیدھے طرف کھڑے ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس ایسی زکاتیں ہیں جو ہماری بائیں جانب کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپس میں اچھے تعلقات بنائے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کیے ہیں، اچھے برتاؤ کیے ہیں؟ اگر ہم نے کیے ہیں میرے بھائیوں، تو یہ ساری نیکیاں، ساری بھلائیاں ہمارے پیروں کے پاس کھڑی ہو جائیں گی. اور موت کے جو فرشتہ ہوگا، جو عذاب والا فرشتہ ہوگا، اس کو صاف روک دے گی. ماں کے بلی مدخل، تیرا یہ راستہ نہیں ہے داخل ہونے کا، راستہ نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، نہ نماز ہے ہمارے پاس صحیح معنوں میں، نہ روزہ ہے ہمارے پاس صحیح معنوں میں، نہ زکات ہے ہمارے پاس صحیح معنوں میں، نہ رشتے ناتوں کو ہم نے نبھایا ہے، نہ لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں. کیا ہے معاملہ میرے بھائیوں؟ ایک دوسرے سے انگولا ہے. کیا یہ ہماری رشتے داریاں ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ اچھے سلوک ہے؟ یہ ہم ملتے ہیں، ایک آدمی نے چہرہ ادھر کیا، دوسرے آدمی نے چہرہ ادھر کیا، کیا ہم اپنے آپ کو مومن مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں. کل موت کا فرشتہ جب ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑے گا اور ہمارے رشتہ دار ہمیں اپنی قبر میں جا کر داخل کریں گے، اس وقت میرے بھائیوں یہ نیکیاں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ ہمارے تعلقات ہی ایسے تھے. ذرا ذرا سی باتوں میں ہم نے ان کو بڑھایا، ہم نے لوگوں کو اٹھایا، ہم بھیڑے اور آپس کے تعلقات کو ہم نے ختم کر لیا. میرے بھائی معلوم ہونا چاہیے یہ آپس کے تعلقات، یہ رشتہ داریاں، یہ قوم قبیلے، یہ آپس میں ایک دینی اخوت، دینی بھائی چارگی، کتنا بڑا مقام اللہ نے رکھا، کتنا بڑا مرتبہ اللہ نے رکھا. معلوم ہونا چاہیے فضیلت کیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی کمائی میں برکت ہو، من احب ان یبسط فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ. آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی کمائی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ اپنے رشتے ناتوں کو جو اپنے تعلقات ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کو جوڑ کے رکھے، ان کو باقی
اگر ایسا کر رہا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا اور اس کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا. اتنی بڑی فضیلت میرے بھائی، اتنی بڑی فضیلت، لیکن اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت، ارے فضیلت کا کیا کہنا میرے بھائیوں. یہ جو تعلقات ہیں، یہ جو رشتے ناتے ہیں، ان کو رحم کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش. یہ رشتہ جو ہے، یہ رشتہ داریاں جو ہے، دور دراز تک جو رشتہ داریاں ہماری قائم ہے، یہ ساری چیزیں دور دراز کے رشتہ دار، آخر میں ہم اپنے آپ کو دور کر ہی نہیں سکتے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں. یہ رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ عرش سے لٹکا ہوا ہے. رحم رشتہ یہ رشتہ داری عرش سے لٹکے ہوئے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقول، وہ رشتہ کہتا ہے، اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے اور کہتا ہے من وصلنی وصلہ اللہ، جس نے مجھ کو ملایا، مجھ کو جوڑ کے رکھا، مجھ کو باقی رکھا، اللہ اکبر، وصلہ اللہ، اللہ تو اس کو باقی رکھنا، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، اس سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھنا. اللہ جس نے مجھ کو باقی رکھا، میرا اللہ مجھ کو جوڑ کے رکھا رشتے کو، اللہ تو اس کو باقی رکھنا، اس کو جوڑ کے رکھنا. اور کہتا ہے آگے اے اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اے اللہ جس نے مجھ کو توڑ دیا، اللہ تو اس سے اپنا تعلق توڑ دیا. یہ رشتہ اللہ کے عرش میں لٹکا ہوا، یہ رشتہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے عرش میں لٹکا ہوا اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہتا ہے کہ اللہ جس نے اس کو چھوڑا، اس کو تو جوڑ کے رکھا، اور جس نے اس کو توڑا اس کو توڑ دے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، کیسے ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں؟ کیا ہمیں دنیا سے جانا نہیں ہے؟ ارے ہم لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کی خامیاں بیان کرتے ہیں، باریک باریک عیوب بیان کرتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں ہم تلاشتے ہیں کہ کون سی خامی ہو، کون سی برائی ہو، تو ہم ان عیوب کو، ان برائیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کریں، لوگوں کے سامنے بیان کریں. قسم خدا کی میرے بھائیوں، اگر ایسی عادتیں ہمارے اندر ہیں تو یقین مانو ہم وہ بھی مسلمان ہیں. معمولی گناہ نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ذرا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا آپ اپنے لیے اس بات کو پسند کرو گے کہ کوئی آپ کی غیبت آپ کے پیٹھ پیچھے کرے؟ کیا آپ اور ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ ہماری بیٹیوں کی عزت کو کوئی باہر اٹھا لے، ہمارے بچوں کی عزت کو کوئی باہر اٹھا لے، ہماری خامیاں بیان کرے، ہماری کمیاں بیان کرے؟ بالکل ہرگز نہیں. ہم میں سے کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا. اللہ کے نبی چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس وقت تک کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں. اور ایک جگہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبلغ عبد حقیقت الایمان، ایمان کی حقیقت کو آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. عام لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا میرے بھائی. کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم لوگوں کی خامیاں بیان کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مومن مسلمان کر رہے ہیں؟ نہیں، ہر کسی نہیں میرے بھائیوں. یہ ایک ایسا عیب ہے جو لوگوں کے درمیان دوری بڑھاتا چلا جاتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع، یعنی قاطع رحم، آدمی جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے، تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی رشتوں کو توڑنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ نبی کا فرمان ہے. آپ اور ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے رشتوں کو ختم کر دیے، کتنے تعلقات ہم نے ختم کر دیے جن سے ہم روزمرہ کی زندگی میں ملاقات کرتے ہیں. آئے دن جن سے ہماری محبتیں قائم ہیں، جن کے ساتھ بچپن سے جوانی تک ہم نے وقت گزارا، ذرا سی باتیں، چھوٹی باتوں کو الجھا کر کے ہم لوگ جو ہے اپنے رشتہ داریوں کو، اپنے تعلقات کو ختم کر دیں اور ملنا جلنا بند کر دیں. کیسے جنت میں داخل ہوگی میرے بھائی؟ کیسے جنت میں داخل
آج میں 10-15 منٹ زیادہ لوں گا، معافی چاہوں گا قسم خدا کی میرے بھائیوں آج میں کچھ بولنا چاہتا ہوں، اسے مجھے اجازت کر دیجیے کہ میں بولنے جاؤں، آپ کا وقت ہو چکا ہے، معافی چاہوں گا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی رشتوں کو توڑنے والا، تعلقات کو ختم کرنے والا داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم آئے کس لیے؟ سوچو آپ اور کرو میرے بھائی، ہم دنیا کمانے کے لیے آئے، مکان بنانے کے لیے آئے، کھیتی کمانے کے لیے نہیں، ہم تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے۔ لیکن کہہ کیا رہے ہیں؟ ہماری آخرت بگڑ رہی ہے، ہماری آخرت بگڑ رہی ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو رہا ہے، ہمارا رب ہم سے ناخوش ہو رہا ہے۔ سوچو، غور کرو، اس وقت کو یاد کرو ہم کس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ۔ ہرگز نہیں، اس وقت کو یاد کرو جب موت کا فرشتہ تمہارے گلے تک، تمہاری ہنسلی تک روح نکلتے نکلتے، موت کا فرشتہ جب روح نکالے گا تمہاری ہنسلی تک روح پہنچے گی۔ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، کہنے والا کہے گا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، بھائی کھڑا ہوا ہے، باپ کھڑا ہوا ہے، چچا کھڑے ہوا ہے، پورا قبیلہ کنبہ خاندان کھڑا ہوا ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آج میرے باپ کو کوئی روح نکلنے سے بچا لے جائے، اس کی کوئی زندگی دے دے، کوئی اس کی حفاظت کر لے۔ وکیل امرناک، ہائے کوئی ڈاکٹر، ہائے کوئی علاج کرنے والا، میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ وکیل امرناک، وہ التفت الساق بالساق، آدمی ایڑیاں زمین میں رگڑ رہا ہے، بستر میں پیر رگڑ رہا ہے، اور اس کو یقین ہو گیا ہے کہ آج مجھے اللہ کی پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہر کسی کے ساتھ ہونا ہے، اس بات کو ذہن نشی کر لو۔ اپنے دلوں میں نفرتوں کو اگر پال کے رکھا ہے، اپنے دلوں میں دشمنیوں کو اگر باقی رکھا ہے، اور اپنے رشتے اور اپنے ناتوں کو اگر ہم نے ختم کیا ہے، اپنے بچپن کے سے لے کر جوانی تک اور بڑھاپے تک جو ہم نے وقت گزارا ہے اور جو ہم نے تعلقات قائم کیے ہیں، وہ سارے تعلقات کو یاد رکھو، اور یہ یاد رکھو میرے بھائیوں کہ جب موت کا فرشتہ آیا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا سے تعلقات خراب ہوئے اور لوگ آ جاتے ہیں، کوئی بھڑکاتا ہے، کوئی ملانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے قسم خدا کی میرے بھائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے ایک زمین دی۔ زمین کے بیچ میں ایک درخت تھا، وہ درخت کو لے کر جھگڑا ہو گیا، صحابہ بھی جھگڑے ہوتے تھے، جھگڑا ہو گیا، یہ فطری چیز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ربیعہ اسلامی جو ہے اس کو جو ہے ان کو جو ہے غلط الفاظ کہہ دیے، برے الفاظ کہہ دیے، سخت الفاظ کہہ دیے۔ اب یہ الفاظ کہے نہیں تھے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے ایمان والے بھائی کی شان میں گستاخی کر دیا۔ ہم لوگ گالیاں بکتے ہیں، ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، ہم لوگ برا بھلا بولتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، بدنامیاں کرتے ہیں۔ قسم خدا کی ہمارے دل لرزتے نہیں، لیکن صحابہ اکرام سامنے اپنے بھائی کو برا کہا، لرز گئے، کہنے لگے ربیعہ، اے ربیعہ، میں نے جو تجھے کہا تو مجھ کو ابھی وہی کہا، ابھی وہی کہا۔ ربیعہ کہا نہیں، میری زبان نہیں اٹھے گی، نہیں کہہ نہیں تو میں اللہ کے نبی سے شکایت کروں گا۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی طرف جانے لگے۔ ابھی ربیعہ اس جگہ میں کھڑے ہی ہیں کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگ آ گئے، کہنے لگے اے ربیعہ اسلمی، تجھے ابو بکر نے ایسا ایسا کہا اور اوپر اللہ کے نبی کی شکایت کرنے جا رہا ہے۔ ایسا ہر جگہ ہوتا ہے میرے بھائی، ذرا سی باتیں ہوتی ہیں لوگ بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں، آدمی جو ہے تاؤ میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، غلط قدم اٹھاتا ہے، برائیاں بڑھتی ہیں، تعلقات ختم ہوتے ہیں، یہ ایک فطری چیز ہے۔ ربیعہ اسلامی نے کہا کہ دیکھو وہ میرا ایمان والا بھائی ہے، تم مجھے بھڑکاؤ مت، میرا تعلق اس سے ہے، وہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے اور فضیلت والا مسلمان ہے، میں ان تمہاری باتوں میں نہیں رہوں گا۔ ان کو ڈانٹ کر کے واپس کر دیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ملا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی، جب ہمارے تعلقات بگڑتے ہیں تو لوگ بہت سے ملانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بھڑکانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک معاشرے اور سماج میں ہوتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ربیہ اصلانی کی طرح سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق خراب کس سے ہوا ہے؟ اپنے ایمان والے بھائی سے ہوا ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ہوا ہے میرے بھائیوں. اور ہوتا کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم اپنی طاقت یا اپنے خاندان یا اپنے قوم قبیلے کے گمان میں آ کر، اس شان و شوکت میں آ کر قسم خدا کی ایسے قدم اٹھاتے ہیں، ایسے قدم اٹھاتے ہیں جس میں شریعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت نے قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں کی ہے. کیا سمجھ رہے ہو میرے بھائیوں؟ جب موت کا فرشتہ آیا، انسان کو اس کے جسم سے روح نکالا، رشتہ داروں نے اس کو اٹھایا، قبرستان میں لے جا کر کے دفن کیا. ایک وقت ایسا آئے گا میرے بھائیوں، ایسا آئے گا کہ میدان محشر میں انسان جب اللہ کے عذاب کو دیکھے گا، جہنم کو دیکھے گا، تو یود المجرم لو یفتدی من ربه ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا. آدمی اللہ کی جو نافرمانی کیا ہوا تھا وہ اللہ سے کہے گا اللہ میرے بیٹے کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے بھائی کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ میرے خاندان کو تو جہنم میں ڈال دے. ومن فی الارض جميعا، اللہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ خاندان کا ہمارا گمان، یہ قبیلے کا ہمارا گمان، یہ ہماری طاقت، ہماری شان، ہماری شوکت کچھ نہیں رہے گی اگر ہم سے اللہ ناراض ہے، ہم اگر نافرمان ہے. کل ہم اسی خاندان کو، اپنی اولاد کو، اپنے بھائی کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماں کو، اپنے رشتہ دار کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ ان تمام کو تو جہنم میں ڈال دے، ہمیں تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میرے بھائی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ذرا غور کرو. کب ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے؟ کب ہماری زندگی اللہ کے قوانین کے مطابق گزرے گی؟ کب ہماری جو ہے زندگی کے لمحات اللہ کے ایک فرمان کو بجا لانے میں گزریں گے میرے بھائیوں؟ ابھی 1 سال نہیں گزرا ہے، اپنی موتوں کے انبار ہم نے دیکھے میرے بھائیوں. ہر طرف لاشیں تھیں، قبرستان میتوں سے بھرے پڑے ہوئے تھے، لوگ دفن کرنے کے لیے آدمی نہیں مل رہے تھے، اور جو ہے شمشان گھاٹوں میں جنازے کھڑے رکھے تھے، جلانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی، اور تو اور لوگ دفن کرنے والے نہیں تھے اور جنازے کو غسل دینے والے نہیں تھے. اتنی مہاماری اور ایک دوسرے سے دوری، ایک دنیا کے عذاب کو دیکھنے کے بعد ہم نے دیکھا میرے بھائیوں. اور سوچو پھر سے وہی عذاب پوری تیزی کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ پھر سے ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے میرے بھائی، نئی شکل میں ہمارے سامنے کھڑا ہے. قسم خدا کی میں نے تو ہاسپٹل میں رہ کر کے موتیں دیکھی ہیں. پچھلے سیزن میں، پچھلی مہاماری میں میں نے جنازے دیکھے، اور ایک باپ کی میت کے سامنے اولادوں کو دور بھاگتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائی. جنازوں کو ہاتھ لگانے سے ڈانٹے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے. اور ہم نے سنا ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے کتنے ایسے رشتہ داروں کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے دفن کر دیے میرے بھائیوں. JCB سے قبریں کھودی گئی اور ان پہ قبروں میں، گھروں میں میتوں کو ڈال دیا گیا اور اس کو بند کر دیا گیا. یہ ہماری آنکھوں پر دیکھا ہے میرے بھائیوں. پھر سے سامنے ہمارے عذاب ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں نفرتیں، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں میں قدورتیں اور ہمارے اپنے بھائیوں سے دوریاں. ہر انسان غلطی کرتا ہے، قسم خدا کی میرے بھائیوں، ہر انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کا پتلا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے جو کھڑے ہو کر پہلے اپنے بھائی سے معافی مانگ لے اور گلے لگا لے، اپنی غلطی کو قبول کر لے میرے بھائیوں. اس سے بڑا اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. کون سے گمان میں چل رہا ہو؟ اور یہ آنے والی بیماری میں ہم باقی رہتے، تم باقی رہتے، کون باقی رہتا؟ کسی کو بھروسہ نہیں ہے، کسی کو بھروسہ نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اگر میری زبان سے کچھ غلط الفاظ نکلے ہو اور آپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچی ہو، اللہ کے واسطے سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ آج اس مسجد میں سنتوں کی ادائیگی کے بعد
یا سلام پھیرنے کے بعد ہر ایک بھائی جو اپنے بھائی سے دور ہے، اپنے بھائی سے دور ہے، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا بننا چاہتا ہے، اللہ کے اپنا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لے میرے بھائیوں. لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ دور رہے ہو. 3 دن سے زیادہ، 3 دن کی اجازت اللہ نے اس لیے دی کہ فطری چیز ہے انسان کے اندر، انسانیت کا تقاضا ہے. کیا کرتا ہے انسان اپنی فطرت کے حساب سے دوریاں ہوتی ہیں، اللہ نے 3 دن کی اجازت دے دی. 3 دن تم منہ پھیر لو، 3 دن دور رہ لو، 3 دن اپنے آپ کو غصہ نکال لو. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یلتقیان، دونوں بھائی آپس میں ملے، وَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، ایک نے ادھر منہ پھیرا دوسرے نے ادھر منہ پھیرا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرہما الذی یبدأ بالسلام، اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے، اللہ کے نزدیک وہ فضیلت والا ہے جو اپنے بھائی سے پہلے سلام کر لیتا ہے اور اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہے، اپنے بھائی سے گلا شکوہ کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے اللہ کے بندے اے میرے بھائی میں غلط تھا، میری غلطی تھی، اللہ کے واسطے مجھ کو معاف کر لے، اور اپنے دلوں سے قدرتوں کو، اپنی نفرتوں کو نکال دیتا ہے. میرے بھائیوں آپ سے گزارش کہ اس حدیث پر، اللہ کے نبی کے اس فرمان پر ہم میں سے ہر ایک بھائی، ہم میں سے ہر ایک بندہ، ہر ایک بچہ، ہر ایک بہن، ہر ایک جوان، ہر ایک بوڑھا میرے بھائیوں اس حدیث پر عمل کرے. اور اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو سن کر عمل نہ کریں میرے بھائیوں تو اپنے ناموں کے ساتھ اسلامی نام ہٹانا تو بہتر رہے گا میرے بھائی. کیا فائدے ایسے مسلمانی، کیا فائدے اپنے آپ کو عبداللہ عبدالرحمان کہنے کے میرے بھائیوں؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اللہ کے نبی کے فرمان کو سن کر اپنے دلوں کی نفرتوں کو نہ نکال سکیں. ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور دنیا ہی میں جزا و سزا کرنے لگے. ارے میرے بھائیوں آخرت ہے، آخرت ہے. دنیا کو سنوارنا چاہتے ہو، دنیا کو اور آخرت کو بنانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں کو صاف کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو درگزر کرو. انسان غلطی کا پتلا ہے، آپس میں متحد ہو جاؤ، آپس میں متفق ہو جاؤ اور ایک اسلامی ماحول بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، اسلامی سماج بناؤ کہ ہمارا بچہ بچہ نمازی ہو، ہمارا بچہ بچہ اللہ کا مطیع اور فرمانبردار ہو، ہماری ہر وقت کی نمازیں 5 وقت نمازیں جو نمازوں میں مسجدیں آباد رہے، فجر میں جو ہے جس طرح سے جمعہ کے دن لوگ جمع ہوتے ہیں اس طرح سے نمازی رہے. ایسا ماحول بناؤ میرے بھائیوں. کوئی پتہ نہیں کس کو کہ یہ آنے والا وقت یا ہم اپنے گھروں تک پہنچ پاتے یا یہ جو بیماری آنے والی ہے اس میں کون بچتا ہے کون نہیں بچتا. وقت رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر لو اور اپنے رب کو راضی کر لو اور اللہ کو خوش کر کے اپنے آپس کے تعلقات بنا لو میرے بھائیوں. یہ تعلقات بن جائیں گے تو نماز ہمارے سر کے پاس کھڑی ہے، روزہ ہماری سیدھی جانب کھڑا ہے، صدقہ ہماری، زکات ہماری بائیں جانب کھڑی ہے اور یہ رشتہ داریاں اور آپس کے تعلق پیروں کے پاس کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے فرشتے تیرا یہ راستہ نہیں ہے داخلے کا، تیرا یہ راستہ نہیں ہے داخلے کا. روک دیں گے میرے بھائیوں. اللہ کے واسطے ہم آپس کے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک بڑھاپے تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. قسم خدا کی ابھی کسی ایک گھر میں میت ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہر کوئی جائے گا، ہر کوئی جائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں اپنے بھائی سے زندگی میں مل لیا ہوتا اور اپنے بھائی سے زندگی میں ملاقات کر لیا ہوتا. ہر کوئی افسوس کرے گا میرے بھائیوں. میں نے ایسے جنازے دیکھے کہ جس میں بچے اپنے باپ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب، چچا اے فلاں فلاں ہمارے ابا کو معاف کر دینا، ہمارے ابا کو معاف کر دینا. یہ وقت آنے سے پہلے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں آپس میں مل لو اور تعلقات قائم کر لو. کوئی کسی کا انتظار مت کرو کہ کوئی جماعت آئے گی، کوئی تنظیم آئے گی ہم کو آپس میں ملائے گی اور محبتیں قائم کرے گی. نہیں، ہر کوئی آدمی اپنی کھجلی کو برابر اپنے ہاتھوں سے مٹاتا ہے اور اسی طرح سے جو اپنے تعلقات خراب کیے ہو آپس میں خود مل لو. کسی کے کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مولوی کوئی عالم کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپس میں خود سمجھدار ہو، اپنے تعلقات کو سدھار لو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں وہ دل، ہمیں وہ سمجھ عطا فرما
کہ ہم اپنے بھائیوں کی تکلیف کو سمجھ کر ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں اور ایک دوسرے سے ہم گلے لگ جائیں. الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ دنیا سے جائیں گے. الہ تو ہم سے راضی ہو, تو ہم سے خوش ہو, ہماری قبر میں آسانی ہو, ہماری جو ہے میدان محشر میں آسانی ہو. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایک متحد متفق ایک جسم اور ایک جان کی طرح سے بنا کر ہمیں زندہ رکھ. الہ العالمین ہمیں شریعت کا پابند بنا. الہ العالمین ہمارے جو اس دنیا سے چلے گئے, میرے والد ابھی پچھلے ہفتے انتقال کر گئے, اور آپ کے جو جس کسی کی بھی والد دنیا سے والد دنیا چلے گئے, الہ ان تمام کی مغفرت فرما اور تمام کی قبروں کو نور سے پر نور کر دے. میرے بھائیوں, یہ دنیا کی زندگی قسم خدا کی 60 سالہ 70 سالہ اور اس کے بعد موت ہے. قسم خدا کی موت ہے, کچھ نہیں جائے گا ساتھ, کچھ نہیں جائے گا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی. قبر کے بعد جو زمین کے نیچے کی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ ختم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائیوں. اس لیے وہ زندگی کی فکر کرو. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا.